برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے سامعین کی ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث پاک یہ ہے: عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز، وہ سلوک پسند نہ کرے جو اس کو اپنے لیے پسند۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں کمال ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی سلوک پسند کرے جو اسے اپنے لیے پسند۔ آج ہم میں سے ہر آدمی، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ چین سے رہے، سکون سے رہے، امن و اطمینان سے رہے، اس کی آل و اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم ہوتے دیکھتے ہیں۔ آج کون سا ظلم و ستم ہے جو کہ اسرائیل کی طرف سے ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں پر نہیں ڈھایا جا رہا؟ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، ان کی املاک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، اور ہمارے 54 اسلامی ممالک آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ البتہ عوام کے جذبات قابل تحسین ہیں، لیکن وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے، اور سربراہ، اسلامی ممالک کے سربراہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی طاقت عطا فرما رکھی ہے، ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، افواج موجود ہیں، وہ ان مظلوموں کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ان حالات میں ہم اپنے پکا مومن ہونے کا کیا دعویٰ کر سکتے؟ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے مخاطب، تو مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ایک بدن کی طرح پائے کہ بدن کے کسی عضو کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پورا جسم اس کے لیے بے آرام رہتا ہے، بیدار رہتا ہے، اور بے چین رہتا ہے، اور تکلیف محسوس کرتا ہے، اور جو ہے وہ بخار زدہ معلوم ہوتا ہے، ایک عضو کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں تو مشرق کے مسلمان پر تکلیف ہو، پیش آئے کوئی معاملہ، مغرب کے مسلمان کو اس طرح جو ہے وہ درد مند ہونا چاہیے، اور جنوب کے مسلمان پر کچھ واقعہ پیش آتا ہے، شمال کے مسلمان کو چاہیے۔ تو آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ کیا ہم میں یہ بات موجود ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمائی، یا ہمارا صرف زبانی کلامی جو ہے وہ پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حقیقت نصیب فرمائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث پاک میں بیان فرما رہے ہیں۔ آخر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ دردمندانہ اپیل کروں گا، ان لٹے پٹے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے کہ دامے درمے سخنے جتنی بھی جس طرح کی بھی ہو سکے ان کے ساتھ مدد کریں، تعاون کریں، ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے دوائیں بھیجیں، اور کسی قسم کا تعاون ضرورت ہے وہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ درد اور یہ کڑن جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔